حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، ان کے لیے مشقت اٹھانے والا، ان کا بوجھ اٹھانے والا ایسے ہے الساعی فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ وَأَحْسَبُهُ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اس تہجد گزار کی طرح ہے جو تھکتا نہیں ہے، جو سست نہیں ہوتا، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم حدیث ہے۔ معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان معاشی لحاظ سے اونچ نیچ ہوتی ہے، کسی کے پاس مال کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن جن کے پاس مال کم ہے اسلامی معاشرے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں کہ ان وسائل کو جب اللہ کے رسول کے ماننے والے استعمال میں لاتے ہیں پھر ان کے لیے بھی سرمایہ موجود ہوتا ہے، ان کے حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو طبقات کا ذکر کیا گیا، ایک ہے بیوہ، ایسی خاتون جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اس کو بیوہ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو مسکین ہے، جو نادار ہے، جس کے پاس کھانے پینے اور اس کے زندگی گزارنے کے لیے وسائل اور اسباب اتنی اچھی مقدار میں موجود نہیں ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے، بڑا تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا یہ جو دو طبقے ہیں، ان دو طبقوں کا خیال رکھنے والا، ان کا بوجھ اٹھانے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا۔ سب سے پہلے بیوہ کے بارے میں فرمایا، تاریخ اسلام سے ہم آگاہ ہیں کہ اسلام سے قبل مکہ مکرمہ کی وہاں پہ جو معاشرتی حالات تھے، وہاں پہ لوگ بیوہ کے ساتھ وہ ایسا سلوک رکھتے تھے کہ آج ہم اس کا تصور بھی کریں تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات بن جائے گی۔ اس پر زیادتی کرتے تھے، اس کا مال چھین لیتے تھے، اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے یا خاوند کے جو رشتہ دار ہوتے اس کو وراثت میں حق نہیں دیتے تھے، اس کی وراثت پر قبضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے عمومی طور پر جو ہے ایک عورت کی، ایک خاتون کی، اس کی عصمت اور اس کی عفت کا اور اس کی جو ہے اس کے حقوق کا بیان فرمایا ہے، اور اس کا خیال رکھنے کے بارے میں اس کے درجات، اس کا خیال رکھنے والوں کے لیے درجات اور ان کے لیے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، خاوند کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ اس دور میں عورت بحیثیت عورت کی اس کی قدر نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے اس کا خیال رکھنے والوں کے لیے فضائل بیان فرمایا، ان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا گیا۔ تو بیوہ عورت بھی چونکہ ایک قسم کی اس لحاظ سے بڑی مظلوم ہوتی ہے اور وہ ایک محروم ہو جاتی ہے کہ اس کا جو سر کا تاج ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جو اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے معاشی طور پر اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا شیلٹر ہوتا ہے۔ جب وہ اس شیلٹر سے محروم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے انداز سے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیوہ کا خیال رکھے گا، یعنی اس کے لیے معاشی طور پر اس کے انتظامات کے حوالے سے اس کی مدد کرے گا، اس کی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، کوئی بھی ہو، جو اس کا خیال رکھنے والا شخص ہوگا، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنے درجات والا ہے جیسے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے نا۔ جب اسلام یعنی افرادی قوت ہمارے پاس اتنی نہیں تھی اور دشمن کا مقابلہ سخت تھا تو لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت یہ فضائل ان کے سامنے ہوتے تھے کہ جی ایک رات اللہ کے راستے میں لگانا جان و مال سے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس قسم کے فضائل اور جان قربان کرنے کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے حوالے سے فرمایا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اتنا بڑا درجہ ہے اس کا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان سے کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بیوہ کا خیال رکھے گا، ایک مسکین کا، ایک ضرورت مند کا، محتاج کا خیال رکھے گا، اس کے لیے معاشی وسائل مہیا کرے گا، اس کی عفت کا اور اس کی عصمت کا خیال رکھے گا، اس کی طرف غلط نگاہیں جو اٹھ رہی ہیں ان کو جو اس سے دور کرے گا، ان کو روکے گا، جس لحاظ سے بھی اس کی مدد کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجاہد کی طرح ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اسلام ہر کمزور طبقہ کا خیال رکھتا ہے، جتنے بھی کمزور طبقات معاشرے کے اندر ہو سکتے ہیں، اسلام ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے والوں کو بڑے فضائل ان کے لیے بیان فرماتا ہے۔ ہمارے دین ان کے لیے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، القائم لا یفتر، یہ دو جو طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے والا وہ شخص ایسے ہیں اس تہجد گزار کی طرح جو ہمیشہ تہجد پڑھتا رہتا ہے، تو تہجد میں سستی نہیں کرتا، ناغہ نہیں کرتا۔ تہجد پڑھنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، صبح صبح اٹھنا، گرمی میں راتیں چھوٹی ہوتی، نیند بھی پوری ہوتی، اور سردیوں میں جو ہے وہ تھوڑا وضو کا مسئلہ ہے، تیاری کرنے کا مسئلہ ہے، سردی کا مسئلہ ہے۔ تو جو آدمی مشقت اٹھا کے صبح صبح اٹھ کے اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص جو مسکین کا اور بیوہ کا خیال ہے تو اس تہجد گزار کی طرح، وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس کو اجر دے رہا ہے۔ اور ایسا روزے دار جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا، تو میں اس روزے دار کی طرح اس معاونت کرنے والے شخص کا درجہ ہے جو ان کمزور طبقات کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر موجود کمزور طبقات کا خیال رکھنے والے بن جائیں تو کوئی بھی کمزور نہ رہے معاشی طور پر۔ اگر ہمارے مالدار جو ہیں وہ صحیح معنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے والے بن جائیں، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کے لحاظ سے ان کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً ایسا وقت اب بھی آ سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھی کوئی بھی تنگ دست نہ ہو۔ ایک وقت اسلام کے دور میں ایسا دیکھا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا، کوئی مقروض نہیں ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی زیادہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وقفہ زیادہ نہیں گزرا تھا، تو وہ وقت بھی آسمان کے نیچے دیکھا گیا ہے، وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، ہم سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے تھے؟ وہ اسلام کے جو عادلانہ سنہری اصول ہیں ان پر عمل کیا ان لوگوں نے، اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا، انہوں نے اپنے آپ کو انسانیت کا خادم سمجھا ہے۔ خادم، اگر ایک امیر، ایک جو وقت کا حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے اور اس لحاظ سے قوم کی خدمت کرتا ہے تو یقیناً ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات بھی محفوظ ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں غالباً کوئی ایسا نبینہ نہیں تھا جس کے ساتھ اس کی خدمت کرنے والا حکومت کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ ہر نبینے شخص کے ساتھ حکومت وقت کی طرف سے ایک خدمت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا مقرر ہوتا تھا، جو حکومت اس کو معاوضہ دیتی تھی تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کو نماز کے لیے لے جائے، اس کو حج کے لیے لے جائے، اس کو سفر میں اس کے ساتھ جائے۔ یہ تو اس وقت تو کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، اس وقت تو اتنے وسیع ذرائع نہیں تھے جن کے ذریعے تجارت ہو سکتی تھی، زراعت ہو سکتی تھی، دوسرے جو ہے وسائل مہیا نہیں تھے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام کے معاشی عادلانہ اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں یہ حالات گزر چکے ہیں اور یہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کا